وَإِلَى ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور معجزے کا مطالبہ بھی خود انہوں نے کیا ہے۔ وہ مطالبہ کیا کیا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی ان صفات کی، اس کا اتنا قد ہو، یہ رنگ ہو، ان صفات کی اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو، اور وہ نکلتے ساتھ بچہ جنے۔ ان کو کیا پتا تھا، یہ اونٹنی تو ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک عبرت بنا کے بھیجی گئی ہے، ایک امتحان ہے، بلکہ اس اونٹنی کے قتل پہ تو اللہ کی ناراضگی آنی ہے۔ تو سب نے ایک دفعہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے رب پر ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ دل سے ایمان لائے اور اندر ان کے اناد بھرا ہوا تھا۔ کچھ نے مان لی، کچھ نے بعد میں جا کے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی ڈھونگ ہے، یہ تو کوئی ڈھونگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تیری بات مانیں گے نہیں۔ میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب تمہاری لیے جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ سے سنیے گا، جب بدبختی مقدر میں لکھی جا چکے، جب کفر و عناد اس درجے کا پہنچ جائے، اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرے کہ وہ سارے آ گئے ہیں اور صالح علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، بلکہ کیا انہوں نے کہا کون سے 3 دن میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو صالح علیہ السلام نے کہا انتظار کرو۔ جمعرات کا دن ان کی مہلت کا پہلا دن تھا۔ جب جمعرات کا دن چڑھا تو ان کے ساروں کے چہرے زرد پڑ گئے، شام تک زرد رہے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ ہم آج کی مہلت کا دن تو ختم ہو رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو وہ کہنے لگے مہلت ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دن ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرا دن جمعے کا صبح سورج طلوع ہوا، ان سب کے چہرے سرخ ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہ مہلت کی وہ 3 دن جو نشانیاں تینوں دن کی بتائی تھیں نبی صالح علیہ السلام نے وہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کوئی خوف اور کوئی کسی قسم کی کوئی رعب پیدا نہیں ہوا، کیونکہ میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، بدبختی لکھی جا چکی تھی۔ تیسرا دن شروع ہوا، ہفتے کا دن شروع ہوا، ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، انتظار کرو 3 دن کے بعد میرے رب کا حکم آنے والا ہے۔ 3 دن پورے ہوئے، چہرے سیاہ ہو گئے۔ چوتھا دن جب شروع ہوا صبح، تو ان بدبختوں نے کیا کیا، وہ اب نہانا دھونا شروع کیا، کپڑے بدلے، سرمے لگائے، خوشبوئیں لگائی، اور بیٹھ گئے اپنے ان محلات کے اندر جن کو وہ محفوظ سمجھتے تھے۔ کہ قوم عاد کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ اس قوم کو ہوا نے ہلاک کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہاں کیسے ہوا پہنچے گی؟ ایک قیاس انہوں نے کیا، یہاں کیسے ہوا پہنچے گی؟ میرے رب کے عذاب کے طریقے کوئی ختم نہیں ہو گئے کہ اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے عذاب کا، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ جو اس کی نہیں مانتا سمجھانے کے باوجود وہ رب پھر اس کو بتاتا ہے۔ یہ قومیں کس سے بتا رہی ہیں؟ جو نبی کو جھٹلاتا ہے، جو وقت کے نبی کو جھٹلاتا ہے، جو یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، پھر میرا رب اس کو پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی شدید ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اخذتہم صیحہ، پھر ایک چیخ نے ان کو پکڑا، ان کو چیخ نے پکڑا، زوردار چیخ آئی اور زمین میں زلزلہ آیا، زوردار چیخ آئی اور زمین میں زلزلہ آیا۔ وہ جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، اسی چیخ کی بدولت ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اسی طرح بیٹھے رہ گئے، اور زمین میں زلزلہ آیا تو وہ ہل نہیں سکے، اسی طرح ساکن کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے، وہ بالکل ساکت بیٹھے ہوئے، ان کے جسموں میں سے روح پرواز کر گئی۔ ایک عورت تھی جو معذور تھی، کلبہ اس کا نام تھا، بڑھیا تھی، اور صالح علیہ السلام کی بڑی سخت مخالف کافرہ تھی۔ اس کو اس زلزلے اور چیخ میں
وہ اس کی معذوری ختم ہوئی اور وہ بھاگ کے باہر نکلی، اور ساتھ ہی ایک عرب قبیلہ تھا وہاں جا کے چھپی کہ شاید میں بچ جاؤں گی۔ اس عرب قبیلے، یہ ایک خاتون بچی تھی جو اس عرب قبیلے میں یہ داستان بتانے کے لیے آئی کہ یہ ہوا۔ عرب قبیلے کو بتایا کہ ہمارا سارا قبیلہ اس طرح ختم ہو گیا ہے، اور وہ دیکھو وہ اپنی گھروں کے اندر بیٹھے مجسمے بن چکے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، پانی پیو۔ یہ پانی اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ وہ پانی پیا، آنتیں کٹ گئی، وہ پانی پیا، آنتیں کٹ کے گری، اور وہ وہیں اس کے دل کو کاٹتے ہوئے چیر کے گویا پانی اس پہ چھری کی طرح چلا اور وہ ختم ہو گئی، وہ وہاں ختم ہو گئی۔ کوئی ایک نہیں بچا ان میں سے، کیونکہ سارے کے سارے نافرمان تھے، سارے کے سارے نافرمان تھے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بطاغیہ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر۔ اس قوم کو ہلاک کیا چیخ کے ساتھ، چیخ کے ساتھ، کلیجے پھٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا ابو رغال، وہ بھی انہی کافروں میں تھا۔ وہ اس عذاب کے موقع پہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ تاجر تھا، وہ بیت اللہ میں آیا ہوا تھا، اور اس کی ایک خصوصیت تھی، وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی چھڑی رکھتا تھا، ابو رغال۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، حجر کا مقام تھا، وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا قصہ سنایا اور اس جگہ کی کھدائی کروائی، اور وہاں سے وہ سونے کی چھڑی نکلی۔ تو فرمایا یہ شخص وہاں سے یہاں بیت اللہ میں تھا، بیت اللہ سے جب نکلا تو بیت اللہ امن کی جگہ ہے، بیت اللہ سے جب نکلا تو آسمان سے اللہ نے مقرر کردہ ایک پتھر جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، جس نے اس کے سر پہ یہاں پہ پڑا اور وہ پخانے کی جگہ سے نکلا اور یہ بھوسا بن کے وہیں گرا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو وہ چھڑی زمین میں دفن ہوئی ہے۔ تو وہ نکال کے وہ دیکھی صحابہ نے بھی کہ یہ وہ چھڑی ہے جو ابو رغال کی تھی۔ ایک شخص بھی نہیں بچا، ایک شخص بھی نہیں بچا۔ جب میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مہلت ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں نے روکا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ورنہ آج بھی وہ سب گناہ ہو رہے ہیں، ورنہ آج بھی وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جو ان قوموں میں ہوئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ کسی کو ہوا نے ہلاک کیا، کسی کو چیخ نے ہلاک کیا، کسی کو طوفان نے ہلاک کیا، پانی نے ہلاک کیا، کسی پہ آگ کے کوڑے برسائے گئے۔ آج بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے بچایا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی میری امت کو ایک ساتھ اکٹھا ہلاک نہ کرنا، میری امت پہ اس طرح عذاب نہ بھیجنا جس طرح پہلی امتوں کو عذاب سے ہلاک کیا گیا ہے۔ وقت کے نبی کی بات کو ماننا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ رمضان میں قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں سے عبرت لیں۔ فی قصصہم، ان قصوں میں عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، سمجھنے جو سمجھ سکیں ان کے لیے اللہ نے ان قصوں میں عبرت رکھی ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ اور یہ رمضان ہو سکتا ہے ہمارا آخری رمضان ہو، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا کہ اگلا پل میں گزار پاؤں گا نہیں گزار پاؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ قصے سچ ہیں، یہ میرے سچے اللہ نے سنائے ہیں، جبریل کے ذریعے سے اتارے ہیں، علی قلبک، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پہ اتارے ہیں، دل پہ اتارے ہیں، اور قرآن شاہد ہے۔ ان قصوں کو سنیں، ان قصوں کو آگے پہنچائیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ ہم ان قصوں کو، یہ ہے وہ لوگ انبیاء جنہوں نے وہ زندگی بتائی ہے،
جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، جنہوں نے بتایا ہے کہ نماز میں کامیابی ہے، جنہوں نے بتایا ہے زندگی گزارنا زندگی ہے، اپنی عقل سے کون زندگی گزارے گا، اور میری عقل کی کیا حیثیت ہے، میری عقل کی کیا حیثیت ہے، میں ایک وقت میں 4 جگہ دیکھ نہیں سکتا، میں ایک وقت میں 2 جگہ دیکھ نہیں سکتا، میں آگے دیکھتا ہوں مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے، میں ایک چیز سنتا ہوں تو دوسری سے غافل ہو جاتا ہوں، میں کس بات کی اکڑ میں آؤں، میں کون ہوں، نہ میری طاقت میں وہ طاقت ہے جو قوم عاد والوں کی پاس تھا، وہ بھی کیا تھے میرے اللہ کے سامنے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس قوم پر عذاب آیا اور یہ ختم ہو گئے اور وہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور مجسمے بن گئے، تو پھر ان کے جسموں کے پاس صالح علیہ السلام آئے اور وہاں کھڑے ہو کے بڑے درد بھرے الفاظ سے انہوں نے خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھ لیا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، جو میں تمہیں کہتا تھا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم نے پا لیا اپنے کفر کا نتیجہ، تم نے پا لیا اپنے عناد کا نتیجہ، اللہ کو چھوڑا تم نے پا لیا، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ جو میں نے سچ کہا اللہ نے مجھے وہ سچ کر کے دکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جب بدر کی لڑائی کے بعد مشرکین کفار مکہ جو مارے گئے قتل ہوئے تو ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک کنویں میں ڈالا گیا، اور 2 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کنویں پہ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک خطبہ دیا جس میں یہ فرمایا تھا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، تم نے پا لیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا، مجھے میرے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر کے دکھایا ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں ہلاک کر کے دکھایا ہے اور وہ بھی سچ کر کے دکھایا ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ میری مان لو اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں میں جو موجود جسم تھے ان سے کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مر چکے ہیں، روحیں نہیں ہیں، تو وہ آپ کی بات کو کیسے سنیں گے؟ تو فرمایا عمر تجھ سے زیادہ وہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے اپنی کیفیت کو، جواب نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اگر احساس ہوا تو کیا احساس ہوا، مرنے کے بعد اگر پتہ لگا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا۔ سوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، پتہ تو سب کو لگ ہی جانا ہے کہ اللہ سچوں کا سچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہر بول سچا ہے، ہر بول سچا ہے، قرآن سچ ہے، یہ واقعات سچ ہیں، یہ قصص الانبیاء سچ ہیں، یہ قرآن سچ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سچ ہے، تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، پھر یہ بھی سچ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ رمضان ہم آخری رمضان بنا لیں، اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، جو کچھ پہلے ہوا وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ کر لیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا ابو ذر میں تجھے بتاؤں کہ جو شخص ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا، اس کے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے نبی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ انہوں نے دوبارہ دہرایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، انہوں نے تیسری بات دہرائی، تیسری بار پھر دہرایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ابو ذر تیرا دل مانے یا نہ مانے،
یہ بات اسی طرح سے سچ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھ لینے والے کے سارے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ تو اس رمضان میں جب ہم خود اللہ سے مانگیں گے تو وہ کیا معاف نہیں کرے گا؟ اس سے مانگیں، راتوں کو اٹھ کے مانگیں، ان قصوں کو خود بھی سنیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔